کیا ان کی کتب سے۔ دیوبندیوں کا بھی دجل و فریب جو ہے وہ ان وہابیوں سے کم نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے ایک میرے ہاتھ میں، یہ ہے المہند علی المفند، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیوبندیوں کے فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کی یہ کتاب ہے۔ آپ ذرا ان کا دجل و فریب دیکھیں دیوبندیوں کا۔ سوال ہوا ان سے، دیوبندیوں کے علماء سے، کہ کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟ اب ان کا دجل و فریب دیکھیں۔ خلیل احمد سہارنپوری المہند علی المفند کے صفحہ نمبر 49 پر لکھ رہا ہے، ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ واہیہ کا خلاف مصرح ہے۔ اور آخر پہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے واہیات و خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باندھے، وہ بے اصل ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کہتا جی ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی نہیں، ہم تو اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، دائرہ ایمان سے بھی خارج سمجھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت صرف اتنی ہے جتنی بڑے بھائی کی ہے، اور کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں لکھا۔ چلو میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان، جسے یہ ان کی جنم دھرم پوتھی ہے، یہ تقویۃ الایمان لکھنے والا ہے حضرت شاہ اسماعیل ان کا، وہ اس کے صفحہ نمبر 92 پہ لکھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام زادے، پیر، شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ بس جی یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب یہ تقویۃ الایمان میں کہتا جی نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جو ایسا لکھے ہم اسے دائرہ ایمان سے خارج سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہو نا کہ اسماعیل دہلوی نے جو اس کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑائی دیا کہ وہ بڑے بھائی ہیں، ہمیں ان کی فرما برداری کا حکم دیا، ہم چھوٹے بھائی ہیں، لکھو نا پھر یہ کافر ہے، مانو نا کہ یہ کافر ہے، اور خود کہتے ہو کہ نہیں جی ہمارے کسی بزرگ نے لکھا ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کون سی بات تھی جی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جی وہ ہم پر جی کفر کے فتوے لگا دیے۔ یہ المہند علی المفند کے صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے یہ خلیل احمد سہارنپوری، کہتا ہے خدا جانے وہ کون سے اسباب و عوامل تھے کہ فرقہ بریلویہ کے بانی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اکابر دیوبند کے خلاف تکفیری مہم تیز کر دی۔ پتہ نہیں جی وہ کون سے اسباب و عوامل تھے، تو یہی تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تم پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی تم سے۔ تو یہ تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تمہاری کتابوں میں تمہارے لٹریچر میں آج بھی موجود ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہیں جو ہے وہ کافر قرار دیا تھا، اور علماء عرب سے بھی فتویٰ لیا تھا تمہارے متعلق۔ یہ بھی حفظ الایمان ہے ان کی۔ اس کے بھی صفحہ نمبر 8 پر جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، وہ حفظ الایمان پر کہ صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں سرکار کے علم غیب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ امر ہے، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں
تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر شبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و جائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اور پھر یہ اگر دیکھے جائے تخذیر الناس قاسم ننوتوی کی، تو اس میں بھی انہوں نے، ننوتوی صاحب نے جو لکھا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے دیوبندیوں کی۔ کہتا ہے کہ بالفرض آپ کے زمانہ میں یا باترز آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق نہ آئے گا۔ تو یہ تمہاری جو کرتوتیں ان کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تمہیں کافر قرار دیا ہے، باقی اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، نہ ان کی کوئی دیوبندیوں سے ذاتی دشمنی تھی، صرف اسی لیے انہوں نے ان پر تکفیر کا فتویٰ دیا ہے کہ ان کی کرتوتیں جو ہیں ان کی کتابوں میں واضح نظر آ رہی ہیں، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو ایسا ایمان عقیدہ رکھے جی وہ تو دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ تو پھر لکھو نا کہ اسماعیل جو دہلوی ہے وہ کافر ہے، مانو، کرو اقرار اس بات کا، لیکن نہیں کریں گے۔ یہی تو ان کا دجل و فریب ہے۔ اللہ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آمنا برب